إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر اللہ تعالیٰ عامل بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اللہ کی رضا کا ذریعہ اس مجلس کو بنا دے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا اور ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی. بڑی مشہور اور معروف وہ حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک کے ذیل میں مجھے آج کی مجلس میں یہ بیان کرنا ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا کیسا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان صحیح سالم رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دو عضو کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. کوئی انسان کہے کہ پیر کا تذکرہ نہیں، ہم پیر سے کسی کو لات مار سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. حدیث میں تو صرف زبان کا تذکرہ، ہاتھ کا تذکرہ آیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر انسان کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ تو یا تو ہاتھ سے پہنچاتا ہے یا تو زبان سے پہنچاتا ہے عام طور پر. اس لیے انہی دو عضو کا جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اس کا تذکرہ فرما دیا. اور مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمان اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے. قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر دو طرح کے حقوق کو عائد کیے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام دو جز کا نام ہے، دو چیزوں کا نام اسلام ہے. ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں، دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں. ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، گناہ سے بچنا، یہ سب کے سب حقوق اللہ میں آتے ہیں. اور ایک اسلام حقوق العباد ہے، آدھا ایمان. اس لیے النکاح نصف الایمان، نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا کیونکہ اس سے حقوق جڑیں گے. میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق آئیں گے، اولادوں کے حقوق آئیں گے. تو یہ حقوق العباد یہ آدھا ایمان ہے، حقوق اللہ آدھا ایمان ہے. اور آج پوری دنیا میں جو مسلمان ہم اور آپ جو بدنام ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے. ہم نے اسلام کو، ایمان کو بڑا محدود کر کے رکھ دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، رمضان میں جتنی مرضی آئی روزے رکھے، چھوڑتے چلے گئے، صدقہ فطر نکال دیا.
ہم سمجھتے ہیں عید کی نماز پڑھ لی بس ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان کے حق کو ادا کر دیا۔ یہ ایمان نہیں، یہ اسلام نہیں، تو اس کے ایک ادنا سے ایک حصہ ہے۔ اسلام تو 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ صرف مسجد میں ہم مسلمان نہیں ہیں، مسجد کے باہر بھی ہم مسلمان ہیں۔ بے شمار احادیث میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک انسان نمازی ہے، تہجد گزار ہے، کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، دیندار ہے، نوافلوں کا پابند ہے، لیکن اس نے اس کی ذات سے کسی دوسروں کو تکلیف پہنچا کرتی تھی، اللہ اسی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ یہ حقوق العباد، دوسروں کو تکلیف پہنچانا ایسا سنگین گناہ ہے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے نبی نے تو ہماری رہبری فرمائی کہ راستے میں کوئی گری پڑی چیز ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے جو آنے جانے والے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو ہٹا دینا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ صدقے کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ ہماری تو یہ رہبری کہی گئی کہ تم راستے میں کچرا پھینکنے والے نہیں ہو، تم راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنے والے نہیں ہو، بلکہ جو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو تم تو ہٹانے والے ہو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے آنگن میں ہم کچرے پھینک رہے ہیں، اپنے آنگن میں نہیں بلکہ پڑوسی کے آنگن میں کچرا ڈالتے ہیں۔ گھر سے نکلے کوئی چیز پھینکنا ہے تو بازو والے کے آنگن میں ڈال دیا۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق، یہ مسلمانوں کی زندگیاں۔ غیروں نے دیکھا ہمارے طریقے، گاڑی چلا رہے ہیں راستے پر، منہ میں ویمل ہے، پان ہے اور پچکاری لگا دی۔ پیچھے کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، آپ کی پچکاری سے اس پر اثر ہوگا، اس کے کپڑے خراب ہوں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر کسی پر گر گیا، اس نے کچھ کہہ دیا تو پھر اور دادا گیری کہ تیرے دیکھنا چاہیے نے۔ یہ ہمارے اخلاق، یہ ہمارا اسلام، یہ ہم اپنے اعمال سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں لاکھوں کا مجمع جو کفری کی حالت میں مرا ہے، ان کے اسلام میں داخل نہ ہونے کی وجہ میرے اور آپ کے اعمال بن جائے۔ قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں، ان کے گناہ بھی ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں۔ یہ پورا مجمع جو مسلمان نہیں ہوا تو اس کے گنہگار تم ہو۔ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر یہ مسلمان نہیں ہوئے، اسلام سے نفرت کرنے والے بن گئے۔ ہم اپنے ذات تک محدود نہیں رکھتے ہیں، اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہمارے اس عمل سے ہمارے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہماری شریعت تو کیا شریعت ہے، ہمارا دین تو کتنا پاکیزہ دین ہے، کتنا اس نے ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا۔ یہ اخلاق دوسرے کو تکلیف پہنچانے، اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ انسان اس طرح سے زندگی گزارے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ قرآن کریم میں معاشرت کے متعلق کہ اگر انسان کسی کے گھر پر جائے تو اس سے اجازت طلب کرنا ہے، اجازت کے بغیر نہیں جانا ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے، اس معاشرت کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے 2 رخ بیان کر دیے، تفصیل سے بیان فرمایا۔ معاشرت سے اس کا تعلق ہے۔ اور نماز کے مسئلے کو دیکھ لیں، قرآن کریم نے ہر جگہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کی تفصیل نہیں بیان فرمائی، نماز کی تفصیل احادیث میں بیان فرمائی۔ لیکن کسی کے گھر پر جانا یہ معاشرت ہے، حقوق العباد میں سے اللہ نے 2 رکن مکمل طور پر بیان فرما دی۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھ کر، انہی حقوق العباد کی آیتوں کو سامنے رکھ کر اور حدیث پاک کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے مختلف مسائلوں کا استنباط کیا ہے کہ ایک انسان کھانا کھا رہا ہے اور آپ اس کے پاس آ جائے تو کھانا کھانے کے وقت آپ کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، منع فرما دیا۔ کیونکہ آپ کے سلام کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی، پریشانی کا شکار ہوگا، اس کے منہ میں لقمہ ہے، اس کو جواب دینے میں تکلیف ہوگی۔ علماء کرام نے منع فرمایا کہ کھاتے وقت کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا خیال رکھا گیا، اور عام طور پر انسان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا۔ مسلمان کہتے کیسے ہیں کہ سلامتی والا، کہ اس کے عمل سے، اس کی ذات سے، اس کے کردار سے، اس کے اعمال سے، اس کے اخلاق سے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے، صحیح سالم رہے، اس کا نام مسلمان ہے۔
آج ہمارے نبی نے دو باتیں خاص طور پر بیان فرمائی کہ زبان سے مسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، اس کی زبان ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ سے کسی نے بد کلامی کی، گالی دی، برا بھلا کہا کسی بزرگ کو۔ ان بزرگ نے کیا جواب دیا؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت کا دن ہے، وہاں ایک گھاٹی ہے، اگر اس گھاٹی سے میں گزر گیا، اس گھاٹی کو میں نے عبور کر دیا، جہنم کی گھاٹی کو میں نے پار کر دیا، تو جو تو مجھے کہہ رہا ہے وہ تیری بات جھوٹی، مجھ سے بہتر ہو۔ ایک انسان نے ایک بزرگ کو برا بھلا کہا، گالی گلوچ سے پیش آیا، وہ بزرگ اسے کیا جواب دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت میں ایک گھاٹی ہے، جہنم کی گھاٹی ہے، اگر میں نے اس کو عبور کر لیا، اس کو پار کر لیا، تو جو تو کہہ رہا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا شمار تو جنتیوں میں سے ہو گیا، مجھے تیرے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر اسی گھاٹی کے پار مجھے گھاٹی کے پاس روک لیا گیا، جہنمیوں میں میرا شمار کر لیا گیا، تو جو الفاظ تم میرے لیے استعمال کر رہا ہے میں تو اس سے زیادہ الفاظ کا مستحق ہوں۔ ایک بزرگ اس طرح سے لوگوں کو جواب دے رہے، یہ ہمارے اکابرین کے حالات میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی کا بہت بڑا عالم، اس نے آپ علیہ السلام کی تمام نبوت کی علامتوں کو جان لیا، پہچان لیا، صرف ایک چیز وہ آزمانا چاہتا تھا کہ آپ حلم والے ہیں، آپ بردبار ہیں، آپ برداشت کرنے کی صفت آپ میں بہت زیادہ ہوگی۔ اس نے تمام نبوت کی علامتوں کو پہچان لیا، صرف اس علامت کو جاننے کے لیے کہ آپ بردبار ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، ہر ایک برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، صرف اسی صفت کو جاننے کے لیے اس یہودی نے ہمارے نبی کے ساتھ تجارت کا معاملہ کیا، اور ایک وقت طے ہو گیا، ایک مدت طے ہو گئی پیسے کے لیے۔ وہ مدت آنے سے پہلے وہ یہودی ہمارے نبی کے مجلس میں آتا ہے، ہمارے نبی کو گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہمارے نبی کے باپ دادا کو برا بھلا کہا۔ ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو، جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارا ایمان تو کچھ اور ہے، وہ شریعت کچھ اور ایمان کا ہم سے مطالبہ کرتی، صرف لیبل ہم نے اسلام کا لگا کر رکھا ہے، ایمان کا لگا کر رکھا ہے، اور دور دور تک اسلام کے اعمال ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتے۔ ہم صرف عشق رسول کے دعوے کرنے والے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی محبت میں لوگوں کو کچھ کھلا دیا، پلا دیا، گھروں کو لائٹوں سے سجا دیا، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں۔ ہمارا چہرہ سنت کے خلاف، ہمارا لباس سنت کے خلاف، ہمیں مصنون دعائیں تک یاد نہیں، سو کر اٹھتے ہیں، سو کر اٹھنے کی دعا ہماری زبان پر نہیں آتی، سوتے ہیں تو سونے سے پہلے ہمیں دعا تک ہماری زبان پر نہیں آتی، بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد نہیں، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا یاد نہیں، اللہ کے دربار میں گھر میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں داخل ہونے کی 4 سنت ہیں، سیدھے پیر سے داخل ہونا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے، اعتکاف کی نیت کرنا ہے، برسوں سے آ رہے ہیں، بچپن سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، کل کائنات کا خالق مالک کا دربار ہے، اس کے کچھ آداب ہے، اس کے کچھ اصول ہے، ہمارے نبی کے کچھ طریقے تھے، کچھ آداب تھے، یہ سنتیں ہیں، ہمیں اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی سنتیں پتہ نہیں، اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہمارا بچپن اسلام میں گزرا، جوانی اسلام میں گزری، مسلمانوں کے ماحول میں ہم نے زندگی گزاری، زندگی کے 30 سال 35 سال 40 سال گزر گئے اسلام میں، ہم نے اسلام میں کیا چیزیں سیکھی، کن چیزوں کو ہم نے اپنایا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 40 سال عمر عزیزت گزشت، فارسی زبان کا یہ شعر ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی ناگشت، ہما با ہوا و حوث ساختی، دمے با مصالح نہ پرداختی۔ تو نے اپنی پیاری عمر کے 40 سال غفلت میں، گناہ میں، نافرمانی میں گزارتا چلا گیا۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی ناگشت۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اگر وہ بیمار ہے، سردی ہے، زکام ہے، بخار ہے،
پھر بھی وہ آئس کریم کھانے کی ضد کرے گا، ٹھنڈا پانی پینے کی ضد کرے گا، اسے پتہ نہیں یہ میرے جسم کو، باڈی کو کتنا نقصان پہنچائے گا۔ جیسے بچوں کی ضد ہوتی ہے، انہیں صحیح غلط کا فرق پتہ نہیں ہوتا، تو اپنی زندگی کے 40 سال گزر گئے لیکن اب تک تجھے گناہ میں نیکی میں فرق محسوس نہیں ہوا۔ ہما با ہوا و ہوا ساختی تمہیں با مسالے نہ پرداختی، پوری زندگی نفسانی خواہشات کا غلام بنتا رہا۔ میرے نفس نے جو کہا وہ مجھے کرنا ہے، خواہشات کی پیروی کرنا ہے، شیطان کا اتباع کرنا ہے، دمے با مسالے نہ پرداختی۔ ایک گھڑی تو کبھی نیکیوں میں مشغول نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہیے، ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اس پر میں ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودی نے ایک معاملہ کیا، تجارت کا معاملہ کیا ادھار پر۔ ایک مدت طے ہو گئی، اس مدت آنے سے پہلے وہ یہودی ہمارے نبی کے مجلس میں حاضر ہوتا ہے اور ہمارے نبی کو برا بھلا کہا، ہمارے نبی کے باپ دادا کو برا بھلا کہا۔ عمر بن خطاب اسی مجلس میں موجود تھے۔ یا رسول اللہ آپ اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ عمر بڑے جلیل صحابی تھے، جلیل قدر صحابی تھے، بڑے جلال والے تھے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یا آپ کے ہم آپ مجلس میں رہ کر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کے باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں اور ہمارے اخلاق کو دیکھیں کہاں ہم پہنچ گئے۔ ہمارے نبی ایسا عمر پر غصہ ہوئے کہ عمر ان کو جو دینا ہے وہ انہیں دے دو۔ اس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کری، ہم ان کے ساتھ بدسلوکی کیوں کرے؟ یہ ہمارے نبی کے اخلاق، ہمارے نبی کے اخلاق۔ اب ہم اپنے آپ کو سوچیں، ہمارے ساتھ کسی کا معاملہ ہوا، کوئی تاریخ بھی طے ہو گئی کہ اس تاریخ کو میں دے دوں گا تجھے، اگر اس کو ضرورت پیش آ گئی اس سے پہلے اگر وہ آ جائے مطالبہ کر لیں، ہم انکار ہی کر دیں، اب مجھے تجھے نہیں دینا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ یہ ہماری دادا گیری ہے۔ یہ ہمارے جسم اتنے طاقتور نہیں ہیں جو اللہ کے فرشتوں کا مقابلہ کر سکیں گے قبر میں۔ ہمارے جسم اتنے طاقتور نہیں ہیں جو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ چند اعمال پر اس نے ہمیں بڑا متفق کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تیری جمعہ کی نماز تجھے جنت میں لے جائے گی، تیری مرضی جو مرضی آئے وہ کرتا چلا جا، جو چاہے زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ نکالتا چلا جا، جسے چاہے اسے تو ذلیل کرتا چلا جا، اپنا پاور، اپنی طاقت، اپنی عہدے کو بتاتا چلا جا۔ اس شیطان کا دھوکہ ہے، جب مرے گا ساری طاقتیں ختم ہو جائے گی، اللہ کے سامنے اس کے فرشتوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر جتنا ہمیں اس کو دینا ہے اس سے زیادہ 2 گنا اس کو دو، ڈبل دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق، جب سامنے والے نے ہمارے نبی کی اخلاق کو دیکھا وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق، ہمارے نبی کے معاملات، صحابہ کرام کے معاملات، جہاں کہیں تجارت کی غرض سے گئے ان کی تجارت کے معاملے کو دیکھ کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اور ہم تو جہاں جس سے معاملہ کرتے ہیں، مسلمان سے معاملہ کرتے ہیں، وہ مسلمان قسم کھا لیتے زندگی میں کبھی اس سے اب معاملہ نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے اخلاق، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اپنے آپ کو ہم اصلاح کرنے والے بنیں، اپنے آپ کو ہم ایسا بنائیں کہ میری ذات سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو جو اپنے غیر ہوتے ہیں، پرائے ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، اپنوں کو کیسے تکلیف پہنچائیں گے؟ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے، اس طرح کے واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمارے اخلاق اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات بھی ہمیں سچے نہیں لگتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی ہم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو جن لوگوں نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ان کے واقعات بھی ہمیں غلط نظر آتے ہیں
کتاب میں واقع لکھا، معتبر کتاب میں بہت بڑے عالم نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گلستہ، ایک ان کی کتاب ہے گلستہ، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کے گھر میں ایک چور گھس گیا. وہ تو اللہ والے تھے، درویش تھے، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اس نے سوچا کہ اللہ والے ہیں، بہت کچھ ہوگا. رات کے وقت چور گھر میں گھس گیا. اس نے بہت تلاش کرا، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ملا. ان بزرگ کو پتہ چلا کہ چور آیا ہے. ان کے دل کیسے ہوا کرتے تھے؟ انہوں نے سوچا کوئی مسلمان ہے، ضرورت مند تو ہی تو آیا ہوا ہے، ورنہ یہ چوری کیوں کرتا؟ تو اس کے جو جانے کا جو راستہ تھا، اس راستے پر کمبل کو ڈال دیا. اس کے چور کے جانے کا جو راستہ تھا، اس راستے پر کمبل کو ڈال دیا تاکہ یہ خالی ہاتھ نہ جائے. اللہ والوں کے اعمال، ان کے اخلاق دیکھو کہ چور جس راستے سے گزرنے والا تھا، اس راستے پر اپنی کمبل، جس کمبل کو انہوں نے اوڑھا تھا، اس کو ڈال دیا تاکہ یہ بیچارہ ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کی وجہ سے آیا ہے تاکہ یہ میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے. کیسے اخلاق ہوا کرتے تھے. شیخ سعدی فرماتے ہیں تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تجھ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ تیرا تو اپنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، پڑوسی کے ساتھ تیری نہیں بندی، تو اپنے غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا؟ تو نے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کو خط بند کر کے رکھا ہے، قطع تعلق کر کے رکھا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، اپنی ذات کو اس طرح سے زندگی گزاریں. اگر ہم نے اپنے اخلاق کو بگاڑا ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو ہماری عبادتیں بھی ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بندوں کا حساب و کتاب کرے گا، جس کو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین کا کیا مطلب؟ وہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن کو یوم جزا کہا جاتا ہے، بدلے کا دن. وہاں ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا. اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال کرنے والوں کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ دن جو بدلے کا دن ہوگا، ایسا دن ہوگا کہ اگر دنیا میں کسی سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو تکلیف پہنچائی ہوگی، نقصان پہنچایا ہوگا، اللہ وہاں بکریوں کے درمیان بھی حساب کتاب فرمائے گا، انصاف کا معاملہ فرمائے گا. اور یہاں انسان میں ہم دیکھ لو تو ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا. ایک سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو اگر تکلیف پہنچائی ہوگی تو اس کا حساب و کتاب بھی ہو رہا ہوگا. اگر ہم نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ دل دکھایا، اپنے ماں باپ کے سامنے گالی گلوچ سے پیش آئے، ہاں وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جب وہی کمزور بچہ جب دنیا میں آیا، انسان اس طرح سے آیا لالہ کا سنن کہ منہ میں دانت نہیں کسی چیز کو چبا سکے، لالہ کا یدن تبتش ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ کھانے کے ایک لقمے کو بھی بنا سکے، پکڑ سکے، لالہ کا رجل تمشی، پیروں میں طاقت نہیں تھی کہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے. اتنا عاجز، اتنا کمزور، اتنا نحیف، زبان میں وہ صلاحیت نہیں تھی اپنے درد کو بیان کر سکے، اپنی بیماری کو شیئر کر سکے، اپنی تکلیف کو دوسروں کو بتا سکے، اپنے بھوک کا اظہار کر سکے. انہی ماں باپ کے دلوں میں اللہ نے، تیرے ماں باپ کے دلوں میں تیری محبت کو ایسا ڈال دیا کہ تو کھاتے نہیں تو وہ کھاتے نہیں تھے، تو پیے نہیں تو ماں باپ کی بھوکیں اوڑ جاتی تھی، تو ان کے ہاتھوں سے لقمے گر جاتے تھے. وہ ماں پوری رات گلے میں سوتی رہی، تجھے سوکھے میں سلاتی رہی، اور رات کو بار بار جانگتی رہی، تیری نیند کا خیال کرتی رہی، تیری ہر چیز کا خیال کرا. وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اس کے جسم میں طاقت آتی ہے، وہ جوانی کے عالم کو پہنچتا ہے، اس میں کچھ شعور آتا ہے، اس میں عقل آ جاتی ہے، کچھ علم حاصل کر لیتا ہے، کچھ مال و دولت حاصل کر لیتا ہے، کچھ ہنر حاصل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا ہے. میرے ماں باپ تو جاہل ہے، میں پڑھا لکھا، میں علم والا، میرے ماں باپ تو غریب ہے،
میرا سوسائٹی الگ، میرا اسٹیٹس الگ، اپنے ماں باپ کو اپنے آر اور شرم کا ذریعہ سمجھتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں ماں کے سامنے گالی گلوچ کر دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، ماؤں کی آنکھوں میں آنسو کو جاری کر دیتا ہے۔ یہ اعمال ایسے ہیں، آپ پوری رات تہجدیں پڑھتے رہے، پوری رات عبادتیں کرتے رہے، پورا دن آپ پوری زندگی روزے رکھتے رہے، لیکن آپ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو، ان کے دلوں کو تم نے دکھایا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ تمہاری تہجدیں، تمہارے نوافل، تمہارے حج عمرے، تمہارے صدقے خیرات تمہیں جنت میں لے جا نہیں سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا مسلمان وہ ہیں جو اپنی ذات سے اچھائی کا معاملہ کریں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو گھر کے باہر تو بڑے اچھے سے رہتے ہیں کہ ہر ایک سے اچھے انداز سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو باہر بھی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر بھی رہ کر گھر میں خراب طریقے سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے دوسروں سے ملتے ہیں، ان کے بات کا لب و لہجہ الگ ہو جاتا ہے، ان کے ملاقاتوں کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے، لوگ دیکھ کر تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا ہے، کتنا اچھا سے پیش آتا ہے۔ لیکن جب وہی بندہ گھر میں جاتا ہے تو اس کا ماں باپ سے رویہ کچھ اور ہوتا ہے، شوہر ہے تو بیوی سے رویہ کچھ اور ہوتا ہے، کہ اسے پتہ ہے یہاں گھر کی چار دیواری میں اگر میں نے جو بدسلوکی کری، بد اخلاقی کری اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو میری عزت باہر نہیں اچھلے گی۔ باہر اپنی عزت کو بنانے کے لیے دوسروں سے اچھی طریقے سے ملتا ہے، دوسروں کی خدمتیں بھی کرے گا، بات چیت کرے گا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی سے، بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، تو یہ بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو تو تکلیف دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے، باہر والوں کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ گھر میں اگر آپ رہتے ہو اور ایک چیز کوئی اس کی جگہ فکس ہے کہ بھئی چابی ہے، اب گاڑی آپ بھی استعمال کرتے ہو، بھائی بھی استعمال کرتا ہے، آپ کے والد بھی استعمال کرتے ہیں، وہ چابی رکھنے کی جگہ ایک متعین ہے، اگر آپ نے وہاں رکھ کر کسی اور جگہ چابی رکھ دی، اب آپ کے ابو کو ضرورت پڑی، باپ کو ضرورت پڑی، وہ وہاں چابی کو تلاش کر رہا ہے، نہیں ملی، تو وہ ادھر تلاش کرے گا، اس کو تکلیف پہنچی یا آپ کے عمل سے اس کو تکلیف پہنچی، یہ بھی گناہ لکھا ہے۔ یہ کتنی شریعت نے نازک باتوں کا بیان کیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتابوں پہ کہ لکھی ہوئی بڑے بڑے علماء کرام کے حوالے سے لکھی ہوئی باتوں کو میں بیان کر رہا ہوں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی روزانہ اگر کھانے کے وقت گھر میں متعین ہے کہ بھئی عشاء کے بعد سب لوگ کھاتے ہیں، اب رات میں باہر نکل گیا، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ شوہر آئے گا تو کھائیں گے، گھر میں سب نے کھا لیا، بچوں نے بھی کھا لیا، ماں باپ نے بھی کھا لیا، بیوی انتظار میں، فون بھی نہیں کیا، دوستوں کے ساتھ نکل گیا، کیونکہ میں تو فون نہیں کرتا، بیوی کو میں نہیں بتاتا میں نہیں آؤں گا، میری شان کے خلاف ہے۔ یہ کون سا اسلام ہم نے اپنا کر رکھا ہے؟ جب وہ آپ کے لیے انتظار کر رہی ہے، وہ کھانے کے لیے انتظار، ہم اس کو فون کے اطلاع دینے کو بھی اپنے عزت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب روزانہ سمجھو بھئی 8:30 بجے، 9 بجے کھانے کا وقت ہے، 9:30 بج گئے، 9:45 بج گئے، آپ نے فون بھی نہیں کیا، آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوگا، جب وہاں سے فون آیا بھئی کہاں ہے تو بھی یہ غصہ ہوتا ہے، تجھے فون کر کے پوچھنے کی کیا ضرورت، میں کہیں بھی ہوں جب بھی آ جاؤں۔ یہ کتنے خراب اخلاق ہے، یہ کون سی زندگی، یہ کون سا مذہب ہے، کون سی شریعت ہے؟ ہمارا تعلق تو کس مذہب کے ساتھ ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے لیے آئی، وہ بھوکی پیاسی پوری دن اس نے گھر میں کام کاج کیا، آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی، اور آپ دوستوں کے ساتھ نکل گئے، اس نے کھانا پکا کر رکھا ہے اور آپ اطلاع دیے بغیر دوستوں کے ساتھ نکل گئے، اس کو اطلاع بھی نہیں دے رہے، اور جب وہ فون کہے تو آپ اس پہ غصہ بھی ہو رہے۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ آج تو آپ طاقت میں ہے، وہ کمزور ہے،
ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت کا نفس نفسی کا عالم ہوگا. وہ دن ایسا دن ہوگا بیوی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. اگر آپ نے اس پر ظلم کیا ہوگا اللہ سے کہے گی اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, زیادتی کی تھی, مجھے مارتا تھا, گالی گلوچ کرتا تھا. اس کے شوہر کی نیکیاں بیوی کو دیتا چلا جائے گا. اگر شوہر کی نیکیاں ختم ہو جائے گی پھر بھی معاملہ باقی, اللہ بیوی کے گناہ کو شوہر کے بھی اندر ڈال دے گا. کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی کہے گی میں نے معاف کر دیا, نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ قرآن کریم کہتا ہے. وہ دن تو ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا, شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا, بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی. وہاں ایک ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے کہ نہیں یہ میرے بدلے اس کو جنت میں بھیج دو, میں جہنم میں چلا جاتا ہوں. نہ بیوی یہ کہے گی میرے شوہر کو جنت میں بھیج دیجئے میں جہنم میں جاتا ہوں, نہیں کہے گی. اپنا پورا حق آپ سے وصول کرے گی. تو اسلام کچھ اور ہے, ہم کچھ اور ہے. قرآن کی تعلیمات کچھ اور ہے, ہمارے گھر کا ماحول کچھ اور ہے. تو ہمارے اس بد عملی کی بنا پر, بد اخلاقی کی وجہ سے صرف ہماری ذات بدنام نہیں ہو رہی, ہمارا پوری مذہب بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں, اپنے گھروں کے ماحول کو بنائیں. ہر مرد کی باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کی اصلاح کرے, اپنے گھروں کی فکر کر لے. ہر انسان اپنے گھر کی اصلاح کر لے کہ بھئی اپنی اولاد کے سامنے بھی, بچوں کے سامنے اچھی طریقے سے پیش آئے. جب بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ کتنے اچھی طریقے سے بات چیت کرتا ہے, کتنا اچھے سے پیش آتا ہے, تو وہ بھی اچھے اخلاق کا خود بخود اولادوں میں اچھے اخلاق منتقل ہوں گے. لیکن چھوٹی اولادیں دیکھ رہی کہ میرا باپ تو میری ماں کو بات بات میں گالیاں دیتا ہے, تو وہ بچہ بھی جب بڑا ہوگا تو وہ بات بات میں وہ بھی گالیاں دے گا. آپ مر کر چلے جائیں گے, وہ جب تک زندہ رہے گا وہ جب گالیاں بولے گا اس کے گناہ آپ کے گناہ میں لکھے جائیں گے. کیونکہ اس اولاد کو گالی گلوچ بنانے والا کوئی اور نہیں, آپ ہی ہے. کہ یہ ماں باپ ہے, یہ باپ ہے, اس کے باپ کے اخلاق کو اس نے دیکھا کہ میری ماں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہے, وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سے بدسلوکی کے ساتھ پیش آتا ہے. تو ہم اپنے آپ کی اصلاح کر مسلمان ہیں. قیامت کا معاملہ ایسا چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ صرف جمعہ کی 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, جنت میں چلے جائیں گے. اس کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام نام ہے کہ ہماری ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے, ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو, اپنے گھر کی اصلاح کرنے والے بنے. گھر میں شوہر بیوی سے اچھی طریقے سے پیش آئے, اس کا اثر اولادوں پر پڑے گا. وہ اولادیں ماں باپ کے سامنے اپنے ماں باپ سے اچھی طریقے سے پیش آئے. جب ہماری اولادیں دیکھے گی کہ میرا باپ تو ان کے ماں باپ سے کتنا اچھا سلوک کرتا ہے, وہ اولادیں خود بخود آپ کی عزت کرنے والے بنے گی. اگر آپ اپنی اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کر رہے ہو تو یاد رکھنا یہ ماں باپ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ پینڈنگ میں نہیں, قضا آخرت تک وہ منتقل نہیں ہوتا. آخرت میں تو سزا ملے گی, لیکن دنیا میں اللہ نقد دیتا ہے. جو اولادیں اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے گی, ان کی اولادیں بھی اپنے ماں باپ کی گالی گلوچ کرے گی, تب تک ان کی موت نہیں آئے گی. اگر کسی بچے نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا, ان کو رلایا ہے, تو جب تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک اس کی اولاد اس کو نہ رلا دے. اگر کسی اولاد نے اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تو جب تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک اس کی اولاد اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا لے. قیامت تو با حساب ہوگا, وہ تو دور کی بات ہے, لیکن ماں باپ کا معاملہ تو نقد دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. اگر ہر انسان اپنے گھر کی فکر کر لے, مجھے اپنے گھر کے ماحول کو بنانا ہے, تو ہمارا معاشرہ خود بخود سنورتا چلا جائے گا. آج ہمارے معاشرے کو دیکھے, ہمارے نوجوانوں کو دیکھے, بات بات میں گالیاں, 10 بات کہہ رہے ہیں, 8 بات 8 میں اس میں سے گالی کے الفاظ نکال لی. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان معاشرہ نہیں. یہ اپنے گھر کی اصلاح کر لے. ہر انسان اپنے گھر میں اپنی زبان کی, اپنے اخلاق کی درستگی کر لے تو ہمارا معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. آخری بات کی کہ اپنی بات کو ختم کرو. ہم جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو ہم ملنے کے وقت کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ السلام علیکم.
کیا مطلب؟ تم پر سلامتی ہو، اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے. یہ ہمیں بتلایا گیا کہ آپس میں ملے تو سلامتی کی دعا کرو، اور خود بھی اس طرح سے بنو کہ تمہاری ذات سے اس کو سلامتی پہنچے. ہم زبان سے تو السلام علیکم کہے اپنے اعمال سے، اور پھر زبان سے گالی گلوچ کرے، دوسروں کو تکلیف پہنچائے. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو درست فرمائے، ہمیں اس طرح سے بنا دے کہ ہماری زبان سے گالی گلوچ کے الفاظ نہ نکلے، فحش باتیں نہ نکلے. ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے. ہر مسلمان کی عزت ہمیں کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے. اللہ ہمیں اس طرح سے بنا دے کہ ہمارے ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اس لیے آئینے میں دیکھنے کی دعا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اس کو ہر نماز کے بعد مانگو اللہ تعالیٰ سے. آئینے میں دیکھنے کی دعا ہے. کون سی دعا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ آئینے میں دیکھنے کی دعا کیا ہے. ہمارے جو بچے جو مدرسوں میں جاتے ہیں، جو مکتبوں میں جاتے ہیں، ان سے پوچھیے آپ کے بچے آپ کو بتلائیں گے آئینے میں دیکھنے کی دعا کیا ہے. وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت احسنت خلقی فحسن خلقی. دعا کا مطلب کہ اللہ تو نے مجھے بڑا حسین مخلوق بنایا. انسان خوبصورت مخلوق ہے. انسان چاہے کالا ہو، کلوٹا ہو، پیلا ہو، پتلا ہو، دبلا ہو، لیکن انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. اگر آپ کسی انسان کو کہو کہ میرے پاس وہ طاقت ہے میں تجھے شیر بنا سکتا ہوں، کالا کلوٹا کوئی ہو، بٹکا ہو، اب اس کو میرے پاس وہ پاور ہے میں تجھے شیر بنا سکتا ہوں، تجھے مور بنا دوں گا خوبصورت. وہ کہے گا نہیں، میں جیسا بھی انسان ہوں اچھا ہوں. تو اللہم انت احسنت خلقی، اللہ تو نے مجھے بڑا حسین مخلوق بنایا. فحسن خلقی، میرے اخلاق بھی حسین بنا دے، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.